اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مخاطب عیسائی ہیں اور بیچ میں یا اہل الکتاب کہہ کر یہودیوں کو بھی خطاب میں شامل فرمایا. اب پھر ان کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے زبردست اور مؤثر انداز سے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے نیکی کو. نال ینالو حاصل کرنا، پہنچنا. لن تنالوا البر تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے نیکی کو حتى تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں مما تحبون جس چیز کو تم پسند کرتے ہو. اگر آیت کو عام رکھا جائے تو مطلب ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات میں نہیں دو گے، صدقے میں نہیں دو گے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوں گے. چنانچہ صحابہ نے اس کا یہ مطلب سمجھا اور اپنی پسندیدہ چیزیں جو سب سے زیادہ محبوب تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی. لیکن مخاطب چونکہ یہودی اور عیسائی ہیں اس لیے یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ تمہاری سرداری اور تمہارا مذہبی پیشوا بننا، اس کی لالچ، یہ سب سے زیادہ تمہیں پسندیدہ چیز ہے. جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے، اس کو چھوڑ کر دین پر غور نہیں کرو گے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوں گے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نہیں نیکی حاصل کرو گے حتى تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما اس میں سے تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو. اور یہودیوں کو سرداری سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں تھی. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اور تم جو بھی کوئی چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اب یہودیوں کے کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات. ایک اعتراض، اگر یہ دین حق ہوتا اور ملت ابراہیمی پر ہوتا تو جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حرام تھیں وہ اس دین میں بھی حرام ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس زمانے میں حرام تھیں اور آج مسلمان ان کو دھڑلے سے کھا رہے ہیں. پھر کیسے یہ ملت ابراہیمی والا دین ہو سکتا ہے، سچا دین ہو سکتا ہے؟ مثلا اونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حلال نہیں تھا، آج مسلمان اس کو کھا رہے ہیں. اونٹنی کا دودھ حلال نہیں تھا، آج مسلمان اس کو کھا رہے ہیں. جواب، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل سارے کھانے جو آج ہم حلال سمجھ رہے ہیں یہ سب بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. الا ما حرم مگر وہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل حضرت اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. کہا گیا کہ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ. تو معنی کیا نکلا؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ. یہ نام تھا حضرت یعقوب کا. بعض کہتے ہیں کہ یعقوب نام تھا اور یہ لقب تھا، بعض کہتے ہیں کہ یعقوب لقب تھا اور یہ نام تھا. مگر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کس لیے حرام کیا تھا؟ ان کو کوئی تکلیف ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اطباء کے کہنے پر، ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ میں اونٹ کا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا. اپنی وجہ سے انہوں نے یہ پکا ارادہ کیا تھا، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ بات تب کی ہے من قبل ان تنزل التوراۃ، تب تورات نازل نہیں ہوئی تھی، تب کی بات ہے. اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے.
قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ ان سے فرمائیے اگر تم سچے ہو، فاتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، دکھاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ حرام ہے، اور تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صحت کی مجبوری کی بنیاد پر اپنے لیے حرام کر لیا تھا، پھر کیسے مان لیا جائے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حرام تھا؟ پہلے تو حضرت ابراہیم کے زمانے کی وہ بات نہیں، حضرت یعقوب کے زمانے کی بات ہے، اور پھر بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ لاؤ تورات، لیکن اس مقام کو غور سے پڑھیے اور سمجھیے۔ اس زمانہ میں اگر تورات میں لکھا ہوا ہوتا کہ اونٹ حرام ہے تو یہودی فوراً تورات لاتے، وہ کہتے جناب یہ دیکھیے ہے لکھا ہوا تورات میں۔ یہودی تو وہ چیزیں لے آئے جو کہ تورات میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کوشش کی اس کو چھپانے کی، اور اس پر بھی جھوٹی تورات اٹھا کر لے آئے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا آیت رجم کے لیے آپ نے جب یہودیوں نے آپ کے پاس مقدمہ دائر کیا، آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تو تمہارے یہاں واضح ہے کہ شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرے اس کو رجم کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہ، ہمارے ہاں تو اس کا منہ کالا کرنا اور اس کو گدھے پر بٹھانا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ تورات۔ تورات لائی گئی، یہودی نے پڑھنا شروع کیا حبر میں، لیکن جب یہ آیت آئی تو اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیا، دائیں بائیں سے پڑھنے لگا۔ عبداللہ ابن السلام نے عرض کیا اس سے کہیے یہ ہاتھ اٹھا یہاں سے۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو نیچے آیت کو حدیث کے الفاظ ہیں، آیت چمک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن السلام سے آپ نے جلدی کی، اگر آپ اس کو نہ کہتے کہ ہاتھ ہٹا تو یہ آیت خود چیخ کر بولتی کہ میں ادھر موجود ہوں، اور پھر یہ زیادہ ذلیل و رسوا ہوتے، اب بھی رسوا ہوئے۔ تو اگر ان کے پاس تورات میں یہ بات موجود ہوتی تو وہ تورات لاتے نا، لیکن وہ تورات نہیں لائے، جس کا مطلب کیا نکلا کہ تورات میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ مگر یہودی کیسے کم بخت ہیں کہ اس کے بعد یہ بات انہوں نے ایڈ کر دی، چنانچہ آج جو بائبل کے ساتھ تورات ملتی ہے اس میں اونٹ کی حرمت کی بات لکھی گئی ہے، اب لکھی ہے، وہ اس وقت میں موجود نہیں تھی۔ کوئی کہتے کہ ہم لائیں گے تورات، آپ دکھاؤ، آپ کہیں اس زمانے میں کیوں نہیں دکھائی؟ یہ تو اور دلیل ہوگی اس بات کی کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، خود ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر اس کو کتاب میں ایڈ کرتے ہیں۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، تو جو اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان لگائے من بعد ذلك، اس کے بعد جب پتہ چل چکا کہ تورات میں نہیں ہے، فاولئک هم الظالمون، پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ نے سچ فرما دیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم پیروی کرو ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ ملت کے معنی طور طریقہ، دینی طور طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ حنیفاً، ملت سے بھی حال ہو سکتا ہے اور ابراہیم سے بھی، جو حنیف تھے، تمام شرک کے طریقوں سے ہٹ کر کے توحید کے طریقے پر آ گئے تھے۔ چنانچہ کوئی حنفی کہے اپنے آپ کو اور شرک کرے وہ حنفی نہیں ہو سکتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ وہی کہنا کہ تم اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرک سے لت پت، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، مگر اس پر یہودیوں نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب انہوں نے مانا کہ ہم شرک سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک اور اعتراض، اس کا بھی جواب۔ اعتراض کیا؟ وہ پرانا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے دین کو مانتے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت المقدس میں، فلسطین میں جو بیت المقدس بنایا تھا وہ ان کا بنایا ہوا گھر تھا اور وہی قبلہ تھا، پھر تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جواب، تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کے نام پر جو گھر بنا اس دنیا میں وہ بیت اللہ بنا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی تعمیر کی۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو رکھا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ، یہ مکہ کا ایک دوسرا نام ہے،
اور اس کی وجہ تسمیہ بھی لکھی گئی کہ بکا کے معنی ہے گردنیں توڑنے والا، کیونکہ یہاں بڑے بڑے فرعونوں اور قارونوں کی گردنیں توڑی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام پڑ گیا بکا۔ لیکن ایک اور بھی راز منکشف ہوا کہ یہاں بکا نام لیا گیا چونکہ بہت سارے پرانے صحیفے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آخر الزماں پیغمبر بکا میں آئیں گے۔ قرآن پاک نے بکا کہا تاکہ وہ پیشن گوئی اور یہ آپس میں مل جائیں۔ مبارکن، اس حال میں کہ وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور دنیا جہان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے۔ خانہ کعبہ تو یہودی تاریخ کے مطابق بھی پہلے تعمیر ہوا ہے، اور ہماری تاریخ کے مطابق انسانوں سے پہلے فرشتوں نے، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر نوح علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو آج موجود ہے یہ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ رہی بات بیت المقدس کی، بیت المقدس کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے 40 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم نے بیت المقدس تعمیر کیا، لیکن دوسرا طبقہ زیادہ تحقیق کرنے والا کہتا ہے کہ نہ، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تعمیر ہوا، حضرت اسحاق کے زمانہ میں تعمیر نہیں ہوا۔ تو پھر قبلہ اول اور قبلہ ابراہیمی تو خانہ کعبہ ہوا نا، بیت المقدس نہیں ہوا۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، الذی ببکہ، بے شک وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، لوگ دنیا جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی توحید کی واضح نشانیاں ہیں، بہت ساری واضح نشانیاں۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں اللہ کی محبت میں دوڑنا، اللہ کے نام پر مینا میں قربانی دینا، اللہ کے لیے عرفات جا کر کے استغفار کرنا، واپس مزدلفہ آ کر اللہ کو یاد کرنا، آیات بینات۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے کان آمنا، وہ امن میں ہو جاتا ہے، جو بھی اس میں داخل ہو اس کو امن مل جاتا ہے۔ کس سے امن ملتا ہے؟ اس کو جہنم سے امن ملتا ہے جبکہ ایمان کے ساتھ داخل ہو، ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ داخل ہو تو جہنم سے امن ملتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ داخل ہو اس کے بعد اس کے دنیا کے هموم اور غموم سے امن ملتا ہے، اور کم سے کم جو یہاں جائے تو اس کو اس گھر کے اندر امن نصیب ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تردن للباب، ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ مضمون کے بیچ میں سے ایک بات نکل آتی ہے۔ بیت اللہ کی بات آئی، فرمایا ہاں تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت کرتے تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا گھر دیکھنے جاتا ہے۔ نہ یہودی کبھی حج کرتا ہے نہ عیسائی کبھی حج کرتا ہے، اس کا مطلب تمہیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، گھر کا حج کرنا ہے، لفظی معنی گھر کا قصد کرنا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی طاقت رکھے اس تک، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے وہاں پہنچنے کی۔ فقہا کہتے ہیں کہ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کی اگر قید نہ ہوتی ہر شخص پر حج فرض ہو جاتا، جو بھی دعوی محبت کرتا اس پر فرض ہوتا کہ چل محبوب کا گھر دیکھ۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے گا، اور جب حج کے بعد یہ لفظ آیا تو اس کا مطلب جو حج سے انکار کرے گا، من کفر، وہ کفر کرے گا اگر انکار کرے، اور اگر ٹال مٹول سے کام لے اور نہ کریں تو یہ عملی قسم کا کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، جس کے پاس حالات ہوں اور پھر وہ بیت اللہ نہ جائے اور حج نہ کرے، پھر اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس لیے کہ مشرک حج کرتے تھے مگر یہودی اور عیسائی حج نہیں کرتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ دنیا جہان سے بے نیاز ہے۔
قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہوئے ٹیڑھا پن۔ لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے دین سے جو ایمان لانا چاہتا ہے، کیسے روکتے ہو؟ دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، عیب تلاش کرتے ہو، اور وہ بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو کہ یہ دین سچا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ پھر ایمان والوں کو ان کی شرارتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ خود بھی نہیں مانے، خود جا رہے ہیں جہنم میں، مگر پوری طاقت لڑائیں گے کہ تمہیں بھی اس راستے پر چلائیں، اور آج تک لڑا رہے ہیں۔ کیسی قرآن پاک کی پیشن گوئی تھی۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم بات مان لو گے، اطاع یطیعوا، بات ماننا، حکم مان لینا، فریقا من الذین، ایک جماعت کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا، یردوکم، وہ تم کو پھیر دیں گے بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کفر کی حالت میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے، کوشش کریں گے، لیکن جو ایمان پر قائم رہنا چاہے گا اس کو کوئی پھیر نہیں سکے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور وہ کیسے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ تم ایسے ہو، تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تلاوت کی جاتی ہے تمہارے اوپر آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آیت زبردست تھی، اس معنی کر کہ اہل بدعت اس کا یہ معنی نکالتے، فیکم رسول، تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں قید نہیں کہ کب تک ہیں، وہ کہتے آج بھی ہیں حاضر اور ناظر۔ لیکن تمام مفسرین نے، کوئی ایک بھی تو تفسیر ملتی، تمام مفسرین نے لکھا فیکم رسول، جب تک آقا مدنی دنیا میں تھے تو اس کا مطلب فیکم رسول، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو فیکم سنتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مطلب ہے کہ تمہارے بیچ میں ان کی سنت موجود ہے، ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان کا دین موجود ہے، تمام مفسرین نے۔ اب کیا کریں بیچارے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اعتصم یعتصم، چنگل گردن، مضبوطی سے پکڑنا، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، مطلب یہودی کوشش کریں گے کافر بنانے کی، بے دین بنانے کی، عیسائی بھی کریں گے، مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً رہنمائی کی جائے گی اس کی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ جو مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لے گا، ایک تو اپنے علم پر بھروسہ نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور دوسرے اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے گا، کوئی یہودی عیسائی اس کو دین سے پھیر نہیں سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس کے ڈرنے کی طرح جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا اصلی معنی؟ بچنا، تو پھر معنی کیا کریں گے؟ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ کتنا بچو؟ اسی کی تشریح، وَلَا تَمُوتُنَّ، اگر واو تفسیریہ کہیں تو ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی لا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا تم ہرگز الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر کہا جائے کہ تم تب مرنا جب مسلمان ہوں گے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ دکاندار سے کہا جائے کہ تجارت کرتے کرتے مرنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ کاشتکار سے کہا جائے کہ کاشتکاری کرتے کرتے مرنا، اور
محاورے میں بولتے ہیں لوگ ہیں، کہتے ہیں کاروبار کرتے کرتے مر گیا، ملازمت کرتے کرتے مر گیا، اس نے ملازمت چھوڑی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین پر ڈٹے رہنا یہاں تک کہ دین پر چلتے چلتے موت آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں دین سے ہٹے ہوئے ہوں اور اس وقت میں تمہاری موت آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہودی اور عیسائی کیسی کیسی شرارتیں کریں گے، اس کے لیے ایک عملی مثال۔ شماس بن قیس نام کا ایک بدبخت یہودی تھا، بعد میں لکھا کانا بوڑھا اور آنکھوں سے کانا، کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج کے صحابہ مجلس جمائے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، بڑے پیار محبت کی۔ اس کو آگ لگ گئی کہ یہ بڑے پیار سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ایک حواری کو کہا کہ یار جلدی کر، ان کی مجلس میں جا اور باتوں باتوں میں جنگ بعاث کا واقعہ چھیڑ۔ اوس اور خزرج کے بیچ میں ایک زمانہ تک چلی تھی، اور پھر وہ جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار کہے تھے وہ بھی پڑھ کے ان کو سنا۔ اس نے وہی کام کیا، سنائے اشعار، بس اچانک آپس میں جنگ شروع ہو گئی، غصہ ہو گیا ایک دوسرے پر، ہتھیار منگوا لیے گھروں سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تیزی سے تشریف لے گئے، فرمایا میں ابھی زندہ ہوں اور ابھی یہ جہالت کی باتیں، ابھی یہ مردار باتیں پھر واپس آئیں، بدبودار باتیں، کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی آپ کی تقریر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اتنی ندامت ہوئی، سب نے تلواریں پھینکی اور ایک دوسرے کو گلے مل کر کے جی بھر کے رونے لگے کہ یہ یہودی کیسے شرارتی ہے، کتنے مکار ہیں۔ اسی کا تذکرہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے مل کر کے، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی تشریح منسوب ہے، وہ القرآن الممدود من السماء الى الارض، وہ اللہ کی رسی قرآن ہے جو اوپر سے لٹکائی گئی ہے، بس قرآن مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہیں کرنا۔ تفرقہ کا مطلب جماعتیں نہیں بنانا، گروہ نہیں بنانا، اور یہاں جو تفرقہ ہوا تھا وہ قوم کے نام پر ہوا تھا، خاندان کے نام پر ہوا تھا، خاندانوں کے، قبیلوں کے، علاقوں کے، وطنیت کے، یہ تفرقے نہیں ڈالنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے بنعمتی، اس کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی۔ یاد کروایا جا رہا ہے دور جہالت میں اوس اور خزرج کے بیچ میں اور دوسرے قبائل میں جو لڑائیاں تھیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے علی شفا، کنارے پر، حفرہ کھڈے گڑھے، من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تم کو بچایا، منہا، اس سے، اس نعمت کو یاد کرو، اب تفرقہ سے بچو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ کسی زمانہ میں جو ائمہ کرام کا اختلاف ہوا، جہاں مسئلہ سمجھنے کے لیے تحقیق ہوئی، تو ایک کی تحقیق ایک طرف گئی، دوسرے کی تحقیق دوسری طرف چلی گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ حنفی، یہ مالکی، یہ شافعی، یہ بھی تفرقہ ہے، یہ بھی ایسے ہی تفرقہ ہے، حالانکہ بالکل یہ بدیہی البطلان، عقل کے خلاف ہے۔ یہ تو قوم کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مردہ دماغ ہوں گے تو کان ڈھیلے جیسا کا چلتا، ہاں ایسا ہی، ایسا ٹھیک ہے، اور اگر زندہ دماغ ہے وہ تحقیق کریں گے، اور جب بھی انسان تحقیق کرے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ فقہی اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں موجود تھا، اس میں کون سی، یہ تو قوم کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔
مگر پھر بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں تو سب سے پہلے اس پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، دفع الملام عن الائمۃ العظام، دفع الملام، ملامت کو ہٹانا، عن الائمۃ العظام. اور پھر عبد الوہاب شعرانی نے لکھی، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی، اور اس آخری دور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر کتاب لکھی. ائمہ کا اختلاف یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ پارٹیوں کا کوئی اختلاف، یہ تو فقہی اختلاف، بات کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، تو صحابہ میں بھی ہوا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ہو گیا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر یہودی شرارت کر سکتے ہیں، عیسائی شرارت کر سکتے ہیں بے دینی لانے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو مسلسل خیر کی دعوت دیتی رہے، مسلسل کام ہی اس کا یہی ہو. ہر شعبے کی ضرورت ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں قوم کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے، تو خیر کی دعوت دینے والوں کی ضرورت نہیں. اور یہ بات کب کہی گئی؟ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، رحمت عالم کی موجودگی میں فرمایا گیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ، چاہیے کہ ہو تم میں سے امت، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، اس کا کام ہی ہے، پیشہ یہ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرے نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ روکے برائیوں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہونا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، تو تفرقوا، تفرنا نمازی کسی تفرقوا، جو جدا جدا ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ ڈالا. واختلفوا من بعد ما، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ جاءہم البینات، آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں. واولئک لهم عذاب عظیم، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو کوئی کہے ابھی تو عذاب ہوا نہیں، اتنے فرقے بنائے، اتنے طبقے بنے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ناجی اور دوسرے جہنمی، تو ابھی تو ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. جواب یوم تبیض وجوہ، ابھی تھوڑا عذاب ہوگا جس دن راز اٹھوں گے. یوم تبیض، جس دن چمکیں گے، سفید ہو جائیں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور کالے ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے کچھ چہرے. کب ہوں گے؟ جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا، پوشیدہ ہے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو چکھو نا عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اپنے کفر کرنے کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی مہربانی میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں رحمت سے مراد کیا ہو گیا؟ جہاں اللہ کی رحمت اور مہربانی ملتی ہے وہ جنت ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں وہ آیتیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنا، للعالمین، دنیا جہان پر. ظلم لوگ کرتے ہیں، بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، خود گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ نے سب کچھ واضح کر دیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ حاکم مطلق ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں، جائیں گے الامور، سارے معاملات، سارے جھگڑے وہیں حل ہوں گے. جی ہاں، اوپر فرمایا تھا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، اس کا کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دیتی رہے اور شر سے روکتی رہے. تو
یہ ایک الگ جماعت بنائی جائے، باقی امت کیا کرے؟ جو اور کام کریں، وہ کوئی دعوت نہ دیں خیر کا؟ جواب نہیں، یہ ساری امت ہی ایسی ہے کہ اس کا کام یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک جماعت تو مخصوص ہو، واعظین واعظ کہیں، علماء ہوں درس دیں، لوگوں کو راستے پر لائیں، لیکن ساری امت اس ذمہ داری کی مکلف ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت، سب سے خیر والی امت، سب سے فضیلت والی امت۔ کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اپنا دین تو بچانا ہے، اس میں کیا دو رائے ہیں، لیکن تم صرف اپنے لیے نہیں، تم اوروں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ لیکن کوئی یہودی کہے کہ جب اس کو اللہ نے خیر امت بنایا اور تمہارے بقول ہم کو خیر امت نہیں بنایا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری تو کوئی غلطی نہیں، اللہ نے جب ہمیں بنایا ہی نہیں۔ فرمایا نہ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اور سورہ حدید میں ہے پھر ان کو ڈبل ثواب ملتا، تم سے بھی زیادہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کام پسند ہے۔ منہم المؤمنون، ہاں ان میں سے بھی کچھ ہیں ایمان والے، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر تو ان میں سے فرما برداری سے نکل جانے والے نافرمان ہیں، اکثر نافرمان ہیں۔ یہودی بھی، عیسائی بھی، اور باقی دنیا مشرکوں سے اور کافروں سے بھری ہوئی ہے، تو ایمان والوں کی یہ مٹھی پر جماعت کرے گی کیا؟ یہ تو بیچارے پٹ جائیں گے اکیلے۔ اکثرہم، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، اور باقی شرک اور کفر کرنے والے، ساری دنیا اس سے بھری ہوئی، تو بچے گا کیا پھر پیچھے؟ پھر تو ایمان والے مٹھی پر رہیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لَن يَضُرُّوكُمْ، نہیں وہ تکلیف دے سکیں گے، تم کو الا اذى، نہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں تم کو وہ الا اذى، مگر ذرا ستانا، ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ ساری دنیا کے نافرمان مل جائیں تو ان کے لیے فرما برداروں کو دنیا سے مٹا دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لَن يَضُرُّوكُمْ، وہ نہیں تکلیف پہنچا سکیں گے تم کو، الا اذى، مگر ذرا سی تکلیف، ستائیں گے، تھوڑا پریشان کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ تم کو دنیا سے مٹا دیں۔ دیکھو کیسا جوڑ ہے پیچھے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہودیوں کی بات اور عیسائیوں کی بات ہے تو سنو، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تمہارے ساتھ، يُوَلُّوكُمْ، پھیریں گے وہ تمہاری طرف، الادبار، یا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، پھیریں گے تمہاری طرف پیٹھ یا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ہو چکا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قینقاع نے مقابلہ کیا، یولوکم الادبار، پھر بنو نذیر نے مقابلہ کیا، یولوکم الادبار، پھر بنو قریظہ نے مقابلہ کیا، یولوکم الادبار، پھر سارے شیاطین جا کر خیبر میں جمع ہوئے، وہاں بھی یولوکم الادبار، وہاں سے بھی بھاگے۔ ہر موڑ پر یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، آپ کہیں کہ آج نہیں پوری ہو رہی ہے تو آج بھی فضائے بدر پیدا کر، وہ صاف پیدا کیجیے، پھر دیکھو کیسے پوری ہوتی ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ خدا کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر رکھی ہے، یہ ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت، مشقت، پریشانی، ذلت، اسی حالت میں رہیں گے ہمیشہ۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں گے، وجدنا، الفینا، ثقفنا، سب کے معنی کیا ہے؟ پایا جانا۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں گے ان پر ذلت چھائی رہے گی، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ذریعے، مگر اللہ کی رسی کے
ذریعے یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک معنی جن کو اللہ نے پناہ دے دی ہے بس ان کو پناہ ملے گی، اور کسی کو ان میں سے پناہ اللہ نے کس کس کو دی ہے؟ وہ رہبان تارک دنیا جو مذہب کے نام پر دنیا چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں، بچے، عورتیں، بڈھے، ان کو اللہ نے پناہ دے دی ہے، لیکن اگر وہ میدان میں اتریں گے تو پھر ان کے لیے بھی پناہ نہیں ہے۔ دوسری تفسیر الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی ایمان لے آئیں، تو جب بھی ایمان لے آئیں گے ذلت دور ہو جائے گی اور رسوائی دور ہو جائے گی۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کے ذریعے، لوگوں کی رسی، ایمان والوں سے امن کا معاہدہ کر لیں تو امن رہے گا، اور کسی سے معاہدہ کر لیں تو پھر امن میں آ جائیں گے۔ اور آج کے حالات میں جب یہودیوں کو ہم دیکھتے ہیں نا تو تب پتہ چلتا ہے حبل من الناس کہ اصل میں جب بھی یہ دوسروں کے لیے اعلی کار بنیں گے تو تب ان کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی۔ آج بھی فلسطین ہیں، اسرائیل کہتے ہیں لوگ، ان کی بڑی حکومت ہے، اعلی کار ہیں، منڈی ہیں بڑی طاقتوں کی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وباء کا معنی ہم کر چکے ہیں پیچھے، کیا مستحق ہو گئے وہ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مار دی گئی ان کے اوپر مسکنت، مسکنت کے معنی ذلہ کے معنی مشقت، پریشانی، اور مسکنہ کے معنی غربت، پریشان رہیں گے، دل کا سکون نہیں، مسکنت، در بدر، خاک بسر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سخت سزا کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق۔ اور اتنا بڑا جرم کیوں کرتے تھے؟ پہلے پارے میں بھی یہ گزر چکا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ نبیوں کے قتل تک پہنچے۔ تو نافرمانی کیوں کرتے تھے؟ کانوا یعتدون، وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ان کا مزاج ہی ایسا بن گیا تھا۔ لیکن قرآن کا کمال ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا۔ منہم المؤمنون، ابھی پیچھے کہہ چکا ہے، تھوڑے سے ہیں لیکن ان کو الگ نکالتا ہے۔ لیسوا سواء، نہیں ہیں وہ سارے کے سارے برابر، لیسوا، وہ سب سواء برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، آناء جمع ہے ان یون کی یا ان یون کی، من وقت، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں نیکی کمانے میں، واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے۔ یہ اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جن کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ اہل کتاب ہیں جو نافرمان ہیں، یہ ان میں شامل نہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ وما يفعلوا من خير، اور وہ جو کچھ بھی کریں گے خیر میں سے، فلن يكفروه، اتنے نافرمان لوگ ہیں، ما سبق میں یہودی رہ چکے ہیں، ظالم قسم کے ہیں، لیکن فرمایا نہ، اگر ایمان لائیں گے، نیکیاں کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، فلن یکفروہ، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس نیکی کا انکار، فلن یکفروہ، نہیں انکار کیا جائے گا ان کے ساتھ ہو اس نیکی کا، اس نیکی کو بلایا نہیں جائے گا، اس کا ان کو سزا ملے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ لاکھوں نافرمانوں میں ایک پرہیزگار بندہ ہے، وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، جب ان نافرمانوں کا نمبر آئے گا قیامت کے دن میں بھی پس جاؤں گا۔ فرمایا نا، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے
ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ان کو سزا ملے تو ان کو خامخواہ سزا مل جائے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اب جاتی بات ہے. ایک اعتراض انہوں نے شروع میں کیا تھا سورت کے عیسائیوں نے، اس کا جواب پھر دیا جا رہا ہے، پیچھے بھی 2 مرتبہ دیا جا چکا. کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا کے عہدے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. فرمایا یہ تو کچھ کام آنے والی چیز نہیں ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، نہیں کام آئے گا ان کے اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئان، کچھ بھی. واولئک اصحاب النار، اور وہ جہنمی ہیں، اور وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کچھ خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کو کام آ جائے گی، وہ ان کو بچا لے گی؟ نہ. مثل ما ينفقون، مثال، حالت، ما اس چیز کی، ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، حالت ہے اس کی، مثال ہے اس کی، ریح، ایسی ہوا کی، فیہا سر، جس میں سر ہو، سر کے معنی جس میں سخت سردی ہو، جس میں پالا ہو، جس میں کوہرا ہو، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں جس میں کٹ ہو، ہم اس کو کٹ کہتے ہیں. فیہا سر، اس میں کوہرا ہو، اس میں سخت سردی ہو. اصابت حرث قوم، وہ ہوا پہنچی لوگوں کی کھیتی کو. کیسے لوگ؟ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا شرک کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فاہلکتہ، تو اس ہوا نے ان کو، اس کھیتی کو تباہ کر دیا. یہ حال ہے ان کے خرچ کا، جو انہوں نے اللہ کے راستے میں کیا، ایمان کے بغیر کیا، اس کا کچھ ثواب ان کو نہیں ملے گا. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، خود ظلم کرتے ہیں. ایمان نہیں قبول کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، جب نہیں مانتے تو خود ظالم ہیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. روح سخن پھیرا گیا یہودیوں سے، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ نہیں مانیں گے، تم مانو اور ان کی شرارتوں سے ہوشیار ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بناؤ تم، بطانۃ، رازدار، بطانۃ، بطن سے نکلا پیٹ، اندر کی باتیں اس کو بتائی جائیں. بطانۃ، رازدار، دلی دوست، جگری دوست، من دونکم، اپنے سوا. کس کو دوست بنا رہے ہو؟ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں لیکن خود ہیں کیسے؟ لا یعلون، الا یعلو، الون، پرواہ کرنا، لا یا اور کمی کرنا، یہ بھی ترجمہ کیا. لا یعلون، نہیں پرواہ کریں گے، یا لا یعلون، نہیں کمی کریں گے، کم، تمہارے ساتھ، خبالا، نقصان پہنچانے میں. جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ نقصان پہنچانے میں کبھی تمہیں کمی نہیں کریں گے. کیسے لوگ ہیں؟ بظاہر تمہارے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، لیکن ودو ما عنتم، ودو وہ پسند کرتے ہیں، ما اس بات کو، عنتم کہ تم مشقت میں پڑو. اور ما مصدریہ کا ترجمہ کرو آپ، تمہارے مشقت میں پڑھنے کو پسند کرتے ہیں. عنیتا یا عنت، اس کے معنی مشقت میں پڑھنا. لأعنتکم، کئی جگہ آیا ہے. ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں تمہارے مشقت میں پڑھنے کو. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کبھی کبھی اظہار ہوتا ہے اس کا، کبھی کبھی اس کا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ہوا تھا؟ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے حضرت انصار صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ کو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے صحابہ کو بھیجا کہ میں سن رہا ہوں کہ یہودی غداری کے لیے تیار ہیں، ذرا دیکھو جا کر واقعتاً غداری کر رہے ہیں. اگر یہ غدار ہو گئے ہیں بنو قریظہ والے تو تم آ کر اعلانیہ طور پر نہیں بتانا، کہیں لوگ گھبرا نہ جائیں، مجھے اشارے سے بتا دینا.
اعلانیہ طور پر نہیں بتانا۔ فرماتے ہیں ہم گئے ان کے پاس تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے تو تمہارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ گالیاں دینے لگ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں اور ہمیں گالیاں دینے لگے۔ کون معاہدہ؟ من محمد وما هو العهد، کون ہے محمد، کون ہے عہد؟ واپس آئے یہ حضرات، اشارے سے بتایا، کیا بتایا؟ العزل والقارہ، خالی ان قبیلوں کا نام لیا جنہوں نے 70 صحابہ کو دھوکہ دے کر شہید کیا تھا، اشارہ کیا کہ وہی کر رہے ہیں جو ان قبیلوں نے کیا تھا، عزل و قارہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہوئے تھے نا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری شاید تم برداشت کر سکو نہ کر سکو، میں تم پر ترس کرتے ہوئے اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کروں تو کیسا رہے؟ مدینہ کی کچھ پیداوار ان کو دے دیں اور ان کے ساتھ پھر معاہدہ کر دیں۔ تو حضرت صاحب بن معاذ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کفر پر تھے تب ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا ہے، آج ہم ان کو دیں گے؟ ایک دانہ نہیں دیں گے ان کو۔ پھر اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ اب بھی یہ ہوتا ہے کیا؟ قد بدت البغضاء من افواہہم، قد یقیناً بدت ظاہر ہو گئی ہے، البغضاء دشمنی، بغض، من افواہہم ان کے منہ سے، کبھی کبھی چھلک کر اندر کا کفر ان کے منہ پر جھاگ بن کر آ جاتا ہے۔ آج کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی شیطان رشدی کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی اور کسی بلا کو۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اکبر، وہ تو بہت بڑا ہے، اندر کفر دیکھو۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دیا تمہارے لیے آیتوں کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، ہاں بالتنبیہ، مانا ہائے افسوس کیا ہوا، ہاں اوہو، انتم تم ہو اے مسلمانوں، اولائی ہو، تحبونہم جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف زبانی باتیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم ایمان لاتے ہو ساری کتابوں پر، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کون محبت کرتا؟ وہ تم سے محبت کرتے، وہ کہتے کہ یار دیکھو یہ لوگ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم تو نہ ان کے نبی کو مانتے ہیں نہ ان کی کتاب کو مانتے ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ مگر الٹا ہوا، تم ایمان لاتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، تم دوستی کرتے ہو۔ اور آج جو حالت ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کیسی حالت ہے، کتنا بھاری طبقہ ہمارا سب کچھ انہی کی طرح کر رہا ہے، وہ ہماری طرح کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی یہودی اور عیسائی آپ کو نہیں ملے گا سر پہ پگڑی ہو، مونچھیں کٹی ہوئی ہوں، داڑھی لمبی ہو، بدن پہ جبہ ہو، نہ کوئی ہمارا طریقہ اپنا رہا ہو، نہ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں عَضُّوا، کاٹتے ہیں علیکم تم پر اناملا، انگلیوں کے پوروں کو، من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ انامل ان کو بھی کہتے ہیں، یہ جوڑ، اور انامل ان آگے کے سروں کو کہتے ہیں، دونوں۔ من الغیظ قل موتوا بغیظکم، آپ فرما دیجئے مرو اپنے غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ذات الصدور، سینے والیوں کو، چھپا ہوا ہے سینے والی باتوں کو جو تم چھپاتے ہو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مس یمسو چھوتی ہے، پہنچتی ہے تم کو حسنۃ کوئی اچھی حالت، تسؤہم ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچتی ہے تم کو سیئات کوئی پریشانی، تفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں اس سے، آہا مزہ آ گیا آج مسلمان پھنسے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دیکھو قرآن پاک کیسے نظر ہے، خالی اتنی باتیں بیان کرتے رہیں تو کمزور دل آدمی ڈر جائے گا کہ یہ بڑے ظالم، پھر کیسے بچے گا ایمان؟ ماننا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان تصبروا اگر تم ڈٹ جاؤ گے، وتتقوا تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا ان کی تدبیریں تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اور اس چیز کو
ہم اس وقت میں نہیں سمجھ سکتے تھے جب ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، ادھر ہندوستان میں ہیں، ادھر اسپین میں، آدھا یورپ ہمارے نیچے ہیں، اور ادھر خلافت بغداد کی کہاں سے کہاں تک، آدھا افریقہ اور ادھر ایشیا۔ اس وقت میں ہم یہ بات نہ سمجھتے شاید، اب سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر ان کی تدبیروں سے ایمان والوں کا کچھ بگڑتا، آپ کہیں گے فلاں فلاں بے ایمان ہو گئے، وہ پہلے ہی بے ایمان تھے کم وقت، وہ تو منتظر تھے کہ کب ہمیں موقع ملے، لیکن اگر ان کی چالوں سے ہوتا آج کچھ تو ایمان رک جاتا، ایمان نہ پھیلتا، اور جتنا آج پھیل رہا ہے اتنا ماضی میں بھی نہیں پھیلا تھا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون، وہ جو کچھ کرتے ہیں محیط، اس کو گھیرنے والا ہے، ان کی ساری چالیں اللہ کے قبضے میں ہیں، کسی چال سے وہ کچھ کر نہیں سکتے، چاہ تن را چاہ درپیش، وہ جو ہمارے لیے کھودتے ہیں اس میں خود گرتے ہیں۔ یہ ہوئی 120 آیت یہاں، اور یہاں یہودی اور عیسائیوں کا قصہ ختم ہوا۔ وقت نجران کے ساتھ تو بات وہاں ختم ہو گئی تھی، یہاں فرمایا تعالوا یا اہل الکتاب الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس کے بعد پھر تھوڑا تبصرہ تھا، اور پھر یہودیوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا، یہاں یہ قصہ ختم ہوا۔ فکری طور پر ایمان والا تیار ہو گیا باطل سے ٹکرانے کے لیے، اور سورہ بقرہ کے اندر تیار کیا تھا یہودیوں کی شرارتوں کو سامنے رکھ کر، یہاں عیسائیوں کی شرارتوں کو سامنے رکھ کر اب تیار ہو گیا، فرمایا اتر میدان، امتحان دے، عملی میدان میں آ۔ عملی میدان کے لیے غزوہ احد پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں غزوہ احد کے بعد، جو اس میں واقعات پیش آئے ہیں اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یاد کرو اس وقت کو، غدا یغدو کے معنی صبح کو نکلنا، لغدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کو تھوڑی دیر، شام کو تھوڑی دیر نکلنا اللہ کے راستے میں، خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو غدوتا، وَإِذْ، اور یاد کرو، غدوتا، اے رحمت عالم، اے میرے محبوب، جب آپ نکلے تھے صبح کو، من اہل البیت، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، کہاں گئے تھے؟ تبوئ المؤمنین، آپ یبوئ، بیٹھنے کے لیے جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، آپ ٹھکانہ دے رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد یعنی مورچے، للقتال، لڑنے کے لیے، مقاعد، مقعد کی جمع بیٹھنے کی جگہ، یہاں مراد کیا ہے؟ ہم مورچہ اس کا آسان ترجمہ کر سکتے ہیں آج، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ غزوہ احد آپ کی نظر میں ہونا چاہیے، مختصر احوال عرض کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ 2 ہجری میں 17 رمضان کو بدر کے میدان میں غزوہ بدر پیش آیا، کافروں کو منہ کی کھانی پڑی، بالکل خالی ہاتھ، نہتے ایمان والوں سے ایسی خطرناک ذلت آمیز شکست ہوئی کہ جو صبح قیامت کا کفر بھول نہیں سکتا ہے۔ اس پر قسم کھائی تھی انہوں نے کہ پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان واپس لوٹا، تب تک ایمان نہیں تھا، عرب کے قبائل کو بھڑکایا اور مکہ میں محنت کی، قسمیں کھائیں، سر نہیں دھوئیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، جب تک بدلہ نہیں لیں گے۔ دوسرے سال ہی 3 میں شوال کے مہینے میں، سمجھے 13 مہینے کے بعد مدینہ پر چڑھائی کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، آپ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اتفاق سے عبداللہ ابن ابی منافق کی رائے بھی آ گئی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن رائے اگرچہ متحد تھیں مگر مقصد متحد نہیں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو میں کسی گلی میں چھپ جاؤں گا اور بعد میں آ کر کے کہوں گا کہ میں نے تو سب سے زیادہ مقابلہ کیا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں سے واقف نہیں، یہاں ہمارے بچے
اور ہماری عورتیں بھی اوپر سے ان کو پتھر ماریں گی اور گلی میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اس طرح وہ گر جائیں گے، پھنس جائیں گے، اور میدان میں ان کی تعداد بہت بڑی ہے، کوئی دوسری بات نہ پیش آئے۔ لیکن وہ صحابہ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کے اندر ایمانی جوش تھا، انہوں نے کہا ہماری درخواست ہے کہ کھلے میدان میں جنگ ہو تاکہ ہمیں بھی کچھ ایمانی جوہر دکھانے کا موقع ملے۔ آخر انہی کی بات کے اوپر فیصلہ ہوا، پھر صحابہ کو بھی احساس ہوا کہ شاید ہماری رائے جو ہوئی باہر جانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل ناخواستہ اس کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر درخواست کی کہ نہیں، آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جنگ کا لباس پہن کر پھر اتارے، آپ پہن لی، آپ کی رائے ہوگی کھلے میدان میں۔ مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار دکھائے، بہت کا پہاڑ ہے، ادھر ہی سے وہ آ رہے تھے، وہیں پر آپ تشریف لے گئے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رماد کہتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے والحق یعترف بہ، حق یہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آیا اس کو مان لینا چاہیے۔ میں نے بہت غور کیا جبل رماد پر کہ یہاں سے صحابہ کس طرح مقابلہ کرتے تھے۔ وہ بہت چھوٹا سا ٹپا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، آدمی دوڑ کر کے 2 منٹ میں اس کے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے کیسا مقابلہ کرتے تھے پیچھے سے، بس اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس وقت میں یہ اونچا ہوگا، 1400 سال بیت گئے ہیں نا، اور پانی سے زمین کھسکتی بھی ہے، کٹتی بھی ہے، تھوڑا سا اونچا ہوگا۔ اور اس کا نقشہ اگر ذہن میں رہے کہ سامنے احد ہے، احد کو آپ نے اپنی پشت کی جانب رکھا ہے اور وہ نچلی طرف سے آ رہے ہیں احد کی، تو خطرہ تھا کہ وہ ادھر سے آئیں مدینہ کی طرف سے ہمارے پیچھے سے حملہ کریں۔ آپ نے یہاں عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا، ان کو حکم دیا یہاں رہو۔ ان کے ساتھیوں سے غلطی ہوئی، 38 ساتھی نیچے اترے، 12 ساتھیوں نے مقابلہ کیا۔ شروع میں وہ شکست کھا گئے، بھاگ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے دیکھا ڈبہ خالی ہے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، 12 لوگ شہید ہو گئے اور خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کا سخت نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، آقا مدنی بھی زخمی ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہوئی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ شکست نہیں ہوئی۔ اگر شکست ہوتی تو میدان جنگ میں لاسٹ میں وہ رہتا ہے جو جیتتا ہے، مگر میدان میں ایمان والے تھے، کافر یہاں سے بھاگے تھے۔ ماننا چاہیے یہ کہ شروع میں ایمان والے جیتے، بیچ میں تھوڑی سی پریشانی آئی، آخر میں پھر ایمان والوں کا پلڑا ہی غالب ہوا اور کافر کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکے، واپس لوٹے۔ اس پر تبصرہ ہے، اس تبصرے میں عجیب عجیب باتیں آپ سنیں گے، پڑھتے جائیے۔ بنیادی تبصرہ تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو تیار کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایمان والے کی کامیابی دین کے ماننے میں ہے، نہ ظاہری تدبیروں میں ہے، نہ ہتھیار میں ہے، نہ چالاکی میں ہے۔ یہ سب کچھ اسباب اتنا اختیار کریں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ تو ایمانی طاقت کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا جب جنگ اسباب کی بنیاد پر ہوگی تو جس کے پاس زیادہ مضبوط اسباب ہوں گے وہ جیتے گا، اور جب جنگ ایمان کی بنیاد پر ہوگی تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ جیتے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت اپنے شرائط کے ساتھ ہو۔ جی منافقوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، میں نے سوچا وہیں عرض کر دوں گا۔ جب یہ قافلہ نکلا مدینہ سے تو 1000 لوگ نکلے۔ منافقین نے پہلی غداری تو یہ کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد نبوی میں یہاں سے نکلے تھے۔ دوسرے دن منافقین عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہماری بات نہیں مانے گی، اب یہ جنگ نہیں، لو نعلم القتال لاتبعناکم، اگر ہم کو لگتا کہ یہ جنگ ہے تو ہم ان کا ساتھ دیتے۔ تو 300 تو یہ الگ ہو گئے، پیچھے بچے 700۔ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ اکا دکا منافق تھے ابھی موجود، بھاری تعداد تو نہیں،
اکا دکا تھے جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا، جنہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ ایمان والے پیچھے ہٹیں. لیکن یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ وہ جو غلطی ہوئی تھی چند صحابہ سے، اس پر یہ جھٹکا لگا کیوں؟ اللہ آگے خود بتا رہا ہے. وقت کی تنگی ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی. میری اس پر 4 جمعے کی تقریریں ہیں، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے ہر پہلو کو سامنے لاؤں. کبھی فرصت ہو آپ اس کو سن سکتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. نکلے تھے عصر کے وقت یہاں سے، اور اذ غدوت فرمایا جا رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ جو یہاں عصر پڑھ کر نکلے، رات کو قیام کیا، یہ تو مدینہ کے بالکل پاس میں کیا. جب وہاں سے آگے بڑھے اور اپنی اپنی جگہ پر صحابہ کو بٹھانے لگے، قرآن پاک اس منظر کو بیان کر رہا ہے. جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں سے نکلے، آپ ایمان والوں کو ٹھکانہ دے رہے تھے مقاعد للقتال، جنگ کرنے کے لیے مورچے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا تھا اور جاننے والا تھا. جب یہ 300 منافقین کو لے کر عبداللہ ابن ابی پیچھے ہٹا تو ایمان والوں کی 2 جماعتیں، 2 قبیلے، ان کے دل میں بھی شیطان نے عجیب وسوسہ ڈالا. کہنے لگے یار یہ تو سیدھے موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، نکل جاتے ہیں ہم بھی چپکے سے. تھوڑی دیر یہ بات ایسے جھٹکا سا لگا، یہ بات ایک خیال سا آیا ان کو، پھر ایک دم احساس ہوا ہے ارے ہم نے تو اللہ کی بھروسے پر، اللہ کے توکل پر، اللہ کی مدد پر لڑائی کرنی ہے، اور اگر شہادت نصیب ہوگی تو اس سے بلند مرتبہ ہی کون سا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ. وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ، اور یاد کرو ہمت، جب ارادہ کر لیا تھا طائفتان، 2 جماعتوں نے. کیا نام تھا ان کا؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ. بنو سلمہ جن کے محلے میں آپ نماز پڑھا رہے تھے اور قبلہ تبدیل ہوا، اور بنو سلمہ اور بنو حارثہ. اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کر لیا تھا 2 جماعتوں نے، منکم تم میں سے، اللہ بتا رہا ہے وہ تمہارے تھے، منافقین نہیں تھے. ان تفشلا، کہ وہ بے ہمتی دکھائیں. فشل یفشل، بے ہمت ہونا، اب معنی میں اب مشہور ہو گیا فعل ہونا. واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا مددگار ہے، اللہ ان دونوں کا کارساز تھا. ولی، کام بنانے والا، اللہ ان دونوں کا دوست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی ان 2 جماعتوں میں سے ہی ایک جماعت سے تھا. بعد میں کبھی لوگوں نے ان کو چھیڑا، تم ہی تھے وہ جن کے لیے اللہ نے کہا اذ ہمت طائفتان ان تفشلا، بزدلی دکھانے لگے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس پر خوش ہیں کہ ایسی بات ہم سے سرزد ہوئی کہ اللہ نے ہم سے کہا واللہ ولیہما، اللہ ہمارا ولی ہے. تمہارے لیے تھوڑا اللہ نے ہمارے لیے کہا واللہ ولیہما، ان دونوں کا ولی ہے. فرمایا اس سے زیادہ ہمیں پیار آیا کہ اللہ نے ہمیں ولی کہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. لیکن میں یہ بات بھول گیا کہ وہ بنو سلمہ تھے، بنو حارثہ سے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ ان دونوں میں سے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، احد میں حالات خراب ہوئے، لیکن فرمایا بدر کو بھی تو یاد کرو، بدر میں ہم مدد کر چکے ہیں. کیسی مدد کی ہے؟ یہ بدر کا تذکرہ احد میں صرف مدد کو یاد دلانے کے لیے ہے، ورنہ یہاں تذکرہ تو احد کا چل رہا ہے. وَلَقَدْ، اور یقیناً نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بِبَدْرٍ، بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ اس وقت میں تم اذلہ تھے. اذلہ یہاں پر ذلیل کے معنی میں نہیں، یہاں پر اذلہ ہے ذلیل ہی کی جمع، لیکن معنی اس وقت میں تم بے سر و سامان تھے، اس وقت میں تم بے طاقت تھے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کمزور تھے. فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب جب تقوی نصیب ہوگا تب تک فضائے بدر پیدا ہو جائے گی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم، بدر کے واقعے میں یاد کرو نا، جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے الن یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہارے لیے ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں، من الملائکۃ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہیں. 3000 فرشتے
اور سورہ انفال میں 1000 فرشتے، اور ابھی آگے آ رہا ہے 5000 فرشتے، شروع میں 1، پھر 3، اور پھر 5 کا وعدہ تھا کہ اگر ان کو کمک پہنچے گی تو تم کو بھی 5000 کی کمک پہنچے گی، نہ ان کو کمک پہنچی، صحیح بات یہ ہے، اور نہ ان کو یہ کمک پہنچی، مگر 3000 کا وعدہ کیا، 3000 فرشتے آئے۔ ہاں ہاں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم ڈٹ جاؤ گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ویاتوکم، اور وہ آ جائیں گے کم تمہارے پاس، من فورہم، اپنے فور سے، فور کے معنی تیزی سے، جوش سے نکلنا، اپنے جوش کے ساتھ، اور جوش کا ایک ترجمہ کیا کہ ان کو کمک آ جائے پیچھے سے، وہ یک بارگی تم پر حملہ کرنے لگ جائیں، تو ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو یہ ہے وہ چیز جس سے مدد کرے گا تمہارا رب بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، مسومین، جن کو نشان لگائے ہوئے ہیں، اس ترجمے کے مطابق کمک کا ترجمہ، لیکن زیادہ تر حضرات نے دوسرا ترجمہ کیا، اس کے مطابق 5000 فرشتے آئے۔ وہ کون سا ترجمہ؟ وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آ جائیں تمہارے پاس، مِنْ فَوْرِهِمْ، اپنے جوش سے، غصے سے بھرے ہوئے، یک بارگی آ جائیں تمہارے اوپر، چنانچہ انہوں نے کیا حملہ، اور یہ وعدہ بھی پورا ہوا، پہلے 1000 کا، پھر 3000 کا، اور پھر 5000 کا فرشتے آئیں گے، پہلے تھے منزلین، اتارے ہوئے، اور اب مسومین، نشان لگانے والے، مسومین، سوم یسوم تسویم، نشان لگانے والے، نشان لگانے والے، اس کا ایک معنی تو یہ کیا کہ فرشتے اپنے ساتھ نشان لگانے والے تھے کہ ان کی خاص پہچان تھی، ایک معنی یہ کہ کافروں کے اوپر نشان لگانے والے تھے، اس کو مارو، اس کو مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، اور ایک روایت بھی ہے اس کے مطابق کہ کافر پر ایمان والے نے حملہ کیا، مگر حملہ تو کہیں اور کیا اور چوٹ کہیں اور نظر آئی، یہ کیا عجیب چکر ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے نے حملہ کیا۔ یہ سورہ انفال میں بحث آئے گی کہ فرشتوں نے خود جنگ میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو زیادہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ کی تھی، اور روایتیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں کہ شرکت کی تھی۔ دوسرا ترجمہ مسومین، خود ان کو نشان لگے ہوئے ہیں، اپنے اوپر نشان لگانے والے ہیں، تو پھر کیا مطلب نشان والے؟ متعلقین، امامے والے ہوں گے، وہ امامہ باندھ کر آئیں گے، اور صحابہ مختلف موڑوں پر دیکھا فرشتوں کو کہ وہ امامہ باندھ کر آئے، امامہ باندھے ہوئے۔ کسی دور میں یہ بحث بھی چل پڑی کہ اماموں کا رنگ کیسا تھا، ہماری تفسیر کی بعض کتابوں میں ہے کہ سبز رنگ تھا، مگر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھا کہ سب رنگ ثابت ہیں، سفید بھی، پیلا بھی، کالا بھی، مگر ہرا ثابت نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہرے رنگ والی پگڑیاں تو دجال کی فوجیوں کی ہوں گی، وہ فرشتوں کی نہیں ہو سکتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک ہی فرشتہ تو کافی ہو گیا تھا پوری بستی صدوم کو آسمان کی طرف اٹھا کر پھینکے اور پھر نیچے پٹخ دے، تو پھر 1000، 3000، 5000 اتنے فرشتوں کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ جی ہاں، آگے خود جواب دیا جا رہا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، کس کو؟ فرشتوں کے نزول کو، إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، مگر تمہارے لیے خوشخبری، اور انسان کا ضمیر خوش ہوتا ہے اپنے جماعت کی تعداد زیادہ دیکھ کر، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل بھی اس کے ذریعے سے، اور اسی سے مسئلہ نکلا کہ توکل بھی ہونا چاہیے، لیکن اسباب اتنے اختیار کریں کہ ساتھیوں کے دل مطمئن ہو جائیں، یہ بھی منشاء باری تعالیٰ ہے، اتنے اسباب اختیار کریں کہ ساتھیوں کے دل مطمئن رہیں۔ بھئی اللہ کھلائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن برتن ہے، مرچی ہے، چاولوں کی بوری نظر آ رہی ہے، اس لیے دل مطمئن ہے کہ شام کو ملے گا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ایک طبقہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوگا نا
کہ دیکھو جو غیر اللہ سے کہتے ہیں مدد مانگنا جائز نہیں، یہ فرشتے مدد کر رہے ہیں، فرمایا نا ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے فرشتے مددگار نہیں ہیں، اللہ نے فرشتے بھیجے، مدد اللہ دیتا ہے، کوئی دوسرا مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کیوں آئے فرشتے؟ لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ، طرفاً ایک طرف کو، ایک کنارے کو، مراد ایک جماعت کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا اللہ ان کو رسوا کرے، کبت یکبت مانا رسوا اور ذلیل کرنا، فینقلبوا، تو وہ لوٹ جائیں، خائبین، ناکام ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر پر زخم آیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا اور مسلح بنایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح بنانا تو مشہور ہے، ان کے علاوہ بھی صحابہ کو مسلح بنایا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بعض روایتوں میں آیا، مسلح بنایا گیا۔ اور پھر ایک مقام پر آپ اوپر چڑھنا چاہتے تھے مگر آپ سے چڑھا نہیں جا سکا، زخموں سے چور چور۔ اس موقع پر ان تمام حالتوں کو دیکھ کر آپ کی مبارک زبان سے نکلا کہ ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، اور یہ بات بھی بعض حضرات نے فرمائی کہ آپ نے ان کو مسلح دیکھ کر صحابہ کو فرمایا کہ اگر آئندہ موقع ملے گا، جنگ ہوگی تو ہم ان کو بھی مسلح کریں گے۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی۔ کیا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے من الامر، معاملے میں، شیء کچھ بھی، معاملے میں کچھ بھی نہیں، کس کو ہدایت ملے کس کو ہدایت نہ ملے، کس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے معاملے میں آپ کے لیے کچھ بھی، کچھ کا مطلب آپ کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ہیں ظالم۔ اللہ کے ذمہ ہے یہ کام کہ وہ ان کی توبہ قبول کرے گا یا ان کو عذاب دے گا۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ غزوہ احد میں جو لوگ آئے تھے، شریک تھے، جنہوں نے یہ کام کیے تھے، ان میں سے کتنوں کی اللہ نے توبہ قبول کی، ان کو ایمان نصیب ہوا، یہاں تک کہ ہندہ کو ایمان نصیب ہوا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ اور یہ آیت بہت اہم ہے اس پہلو سے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ رکھیں، آپ غور سے اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیس لک، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے تو کسی دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، یغفر لمن یشاء، جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو سزا دیتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ابھی اصلی جنگ کا تذکرہ نہیں شروع ہوا، تمہید ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے روزی کا حلال ہونا ضروری ہے۔ پیچھے بھی یہ بات آئی تھی، اچانک بیچ میں یہ تذکرہ آیا تھا، اور اس کا جواب کیا تھا کہ بے حیائی آتی ہے، پہلے حرام لقمہ اندر جاتا ہے، اس کے بعد انسان میں بے حیائی آتی ہے۔ حرام طریقوں میں سے ایک طریقہ سود کا بھی ہے، اور جو قوم سود کی عادی ہو جائے اس سے ہمت چھن جاتی ہے، وہ بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بے ہمت قوم ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے بڑے بے ایمان ہیں، بہت سود کھا رہے ہیں مگر آج بہت باہمت ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ باہمت نہیں، ہم بے ہمت ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سود تو حرام ہمارے لیے ہے نا، وہ اس کے مکلف تھوڑے ہیں، وہ تو پہلے ایمان کے مکلف ہیں۔ اس لیے یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ سود سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تاکلوا الربا، لیکن
اس بات کو اس پہلو سے ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ الیاذ باللہ صحابہ سود کھا رہے تھے اس لیے وہ ہار گئے، اس لیے کہ اللہ نے اس طرف ذرا سا بھی اشارہ نہیں کیا ہے، ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ایک عام ادب سکھایا۔ چنانچہ آپ آیت پر غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، ڈبل در ڈبل، ڈبل ڈبل کیسے؟ 100 روپے دیے، مہینے کے بعد اس پر 5 روپے لوں گا، اور جب 5 روپے لیے وہ 5 روپے اس کی طرف ہو گئے تو پھر اس سود پر بھی سود، پھر سود پر بھی سود، اور بڑھتے بڑھتے کتنا بڑھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ۔ یہ ہو گیا دوہرا سود۔ ایک ہوتا ہے اکیرا سود، اکیرا سود کہ چاہے 10 سال کے بعد پیسے دو مجھے واپس، لیکن 100 کے اوپر 50 روپیہ اور لوں گا، یہ ہو گیا اکیرا سود۔ بعض زنادقہ مصر نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کسی زمانے میں کہ دوہرا سود حرام ہے، اکیرا سود حرام نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آیت میں تو یہ ترغیب ہے کہ کچھ تو شرم کرو کہ ڈبل در ڈبل، ڈبل در ڈبل، لیکن اگر کوئی سنگل سود کھائے وہ جائز ہے، یہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی 2 طریقے ہیں، اللہ سے کا تقوی یہ فلاح کا سبب ہے، اور سود خوری یہ ناکامی کا سبب ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے قرآن پاک میں مجھے اس سے زیادہ سخت آیت نہیں ملی، اس سے زیادہ ڈر والی آیت۔ اس آیت نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیا؟ اللہ نے ایمان والوں کو اس آگ سے ڈرایا جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جس جہنم میں نے کافروں کو ڈالنا ہے، اگر تم نہیں بچو گے سود سے تم کو بھی اس میں ڈالوں گا۔ واطیعوا اللہ، جہنم کے مختلف طبقے ہیں نا، مختلف درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے، اور سب سے آخری اور ہلکا درجہ کس کے لیے؟ وساط مومنین کے لیے، نافرمان ایمان والوں کے لیے۔ لیکن سود خاروں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس طبقے میں ڈالوں گا جو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا انہوں نے کہ اس سے زیادہ کوئی ڈرانے والی آیت۔ واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، لب کو اللہ سے معافی مانگو، اس کی بخشش حاصل کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات، جس کی چوڑائی ہے آسمانوں کے برابر، والارض، اور زمین کے برابر، 7 آسمان اور زمین اکٹھے کیے جائیں تو اس باغ کی خالی چوڑائی بنتی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی خود ہی قیاس کر لو۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تھا آپ سے، وہ میں چاہتا تھا مضمون اگر اتنا نہ کر سکیں، ویسے اگر موقع ملے تو کم سے کم صبر، توکل، تقوی، اس کے اوپر آیتوں کی نشاندہی کر کے الگ سے آپ ایک ورقہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر ترتیب دیں کہ کیا کیا اوصاف ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، متقی لوگوں کی کیا کیا صفات ہیں، ما ہی تقوی ہے، کیا ہے تقوی، پہچان کیا ہے اس کی، تقوی، صبر اور توکل۔ الذین ينفقون فی السراء، یہ ہیں متقی لوگ، ان کی ایک پہچان یہ ہے، ينفقون فی السراء، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی السراء، خوشحالی میں، اچھی حالت میں، والضراء، اور تنگ دستی میں، تکلیف والی حالت میں، والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہیں، کظم یکظم پینا، الغیظ غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ اگر غور کریں گے اس میں ترتیب ہے، خوشحالی میں اور پریشان حالی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، والکاظمین الغیظ، ان پر غصہ ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، اور کچھ ایسے گستاخ ہیں کہ گستاخی کر ڈالتے ہیں، العافین عن الناس، ان کی گستاخی کو معاف کرتے ہیں۔ ایسے فقیروں کو دیکھنا ہو تو دلی جامع مسجد کے آس پاس چلے جائیے گا، کبھی مانگ رہے ہوں گے دے دیجئے، تو نہیں دیں گے تو کپڑے پھاڑیں گے، پیچھے دوڑیں گے آپ کے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، اپنی طرف سے احسان کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا، اور ایک صفت،
اذا فعلوا جب کر گزرتے ہیں وہ فاحشتن کوئی فحش کام، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی غلطی، فاحشتن کوئی گناہ کر ڈالتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اس سے بھی بڑا گناہ کر لیتے ہیں، انفسهم اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، اس سے بڑا گناہ کر لیتے ہیں، تو ایمان والے کی، تقوی والے کی پہچان کیا ہے؟ ذکروا اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، جیسے اللہ یاد آتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں اصرار کرتے ہیں، نہیں اڑتے ہیں، نہیں بار بار کرتے ہیں، علی ما فعلوا اس کام کو جو وہ کر چکے ہیں، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہوں، بے خبری میں ہو سکتا ہے کہ ایک غلطی پہلے ہوئی دوبارہ ہو جائے، لیکن معلوم ہو کر کے ایک مرتبہ جو غلطی ہوگی وہ دوبارہ نہیں ہوتی ہے، یہ پہچان ہے تقوی والوں کی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم ان کے رب کی بخشش ہے، وجنات اور ایسے باغ، تجری من تحتی الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین اور کتنا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ قد خلت گزر چکے، من قبلكم تم سے پہلے، سنن طریقے، سنت ایک طریقہ، سنن بہت سارے طریقے، کون سے طریقے؟ ایمان کی پہچان کے، ایمان والے بے ایمانوں سے مقابلہ کریں اور اس میں کبھی ہار ہو، کبھی جیت ہو، کبھی زخم لگیں، کبھی زخم دیں، یہ طریقے گزر چکے ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانوں کو سزا دینے کے اور فرما برداروں کو کامیاب کرنے کے طریقے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض گھوم پھر کر کے دیکھ لو نا زمین میں، نمرود کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام، فرعون کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، حضرت ہود علیہ السلام، قوم سمود کو دیکھو، حضرت صالح علیہ السلام، یہ طریقے گزر چکے ہیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، گھبراؤ مت، ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ ھذا بیان للناس، بیان کے معنی بات کو کھول کر بیان کرنا، یہ کھول کر بیان کر دینا ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدی اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ ولا تهنوا گھبراؤ مت، وہن یہین وہن کیا معنی؟ گھبرانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ترجمہ فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، پڑھا ہوگا اسی سال، ابو داؤد شریف کی روایت ہے نا، کیسا ہوگا تمہارا وہ حال جب لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت میں ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہ، تم بہت بڑی تعداد ہوگی، آج سے بھی بہت زیادہ۔ تو عرض کیا پھر ایسا کیوں ہوگا؟ القیکم فیکم الوہن، القی فیکم الوہن، تمہارے بیچ میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے اور موت کی نفرت، اور جو موت سے بھاگتا ہے موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو موت کے پیچھے بھاگتا ہے موت اس سے ڈرتی ہے۔ موت تو وقت پر آتی ہے نا، لیکن پھر گھبراتا نہیں ہے وہ۔ ولا تہنوا مت گھبراؤ، ولا تحزنوا غم مت کرو، وانتم الاعلون اور تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہوں گے ایمان والے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب صحابہ گھبرا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ان کے گھبرانے اور بھاگنے کا واقعہ تو اگلے رکوع میں آ رہا ہے، لیکن یہ بیچ کی حالت، اس وقت میں ان کو کہا گیا اٹھو، ہمت کرو، کمر بستہ ہو جاؤ، انتم الاعلون، پھر کیسے ہمت سے اٹھے، سب بھول گئے زخموں کو اور کس طرح مقابلہ کیا۔ اور پھر دوسرے دن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو
اب ان کا پیچھا کریں گے، مقابلہ کریں گے، کہیں واپس نہ پلٹیں، اور ہمارے ساتھ وہی جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ حالانکہ خود آتا ہے مدنی زخمی، صحابہ زخمی، لیکن اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان یمسسکم قرح، گلا تھا، پیار، کیسے پیار سے اللہ، ان یمسسکم، اگر مس یا مس چھونا، لگنا، اگر لگا ہے تم کو قرح زخم، جمع قروح زخم، فقد مس القوم، تو یقیناً لگا چکے ہو تم کو، لگ چکا ہے لوگوں کو بھی قرح زخم، مثلہ، اس کے جیسا، کب؟ پچھلے سال۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہیں دن، نداولها، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی وہ کبھی تم۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ غور توجہ فرمائیے، ہوا کیوں یہ بدر میں جیتنا اور یہاں ان حالات سے دوچار ہونا کیوں ہوا؟ فرمایا اگر جیتتے رہتے پھر تو سارے کہتے ہیں یار بڑے مزے کا دین ہے، یا تو کامیابی کا میں بس خالی کلمہ پڑھنا، جا کے کھڑے ہو جاؤ، بس کامیابی غنیمت لے کے گھر آ جاؤ۔ امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان تو تبھی ہوگا نا کہ کبھی تمہیں زخم لگے اور کبھی ان کو زخم لگے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور میں بتا چکا جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، حقیقی معنی کیا ہے؟ جان لے، لفظی معنی تو یہی ہے نا۔ آج فتنہ پرور کہتے ہیں، دیکھیے جی، کہتے ہیں اللہ جان لے، بات بزرگوں کا ترجمہ ہے جان لے، تو کہتے ہیں جان لے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ تاکہ اللہ جان لے، اللہ معلوم کر لے کہ دیکھو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ ہم کہیں گے کم وقت دیکھو نا قرآن پاک کے لفظ کیا ہیں، الفاظ کیا ہے، ترجمہ تو یہی کریں گے، البتہ ہم معنی بتائیں گے کہ مراد اس کی یہ ہے، اور وجہ اس کی میں بتا چکا۔ اللہ کے علم کے دو درجے ہیں، ایک یہ کہ وہ ایک چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جانتا ہے اس کا ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ وہ کب ہوگا؟ جب چیز وقوع میں آئے گی، وقوع میں ہے ظہور علم، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں ظاہر کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ ہے مسئلہ۔ اصل میں شہادت کا جو بلند درجہ ہے، اگر یہ زخم نہیں لگے گا وہ کیسے نصیب ہوگی؟ کوئی کہہ رہا تھا ماں سے کہ میری ماں میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ شہید ہوں تیرے دشمن۔ کیسی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے؟ ارے دشمن شہید ہوں گے، شہادت کا وہ بلند مرتبہ، اللہ اکبر۔ کسی عمل پر اتنا ثواب قرآن و حدیث میں نظر سے نہیں گزرا ہے کہ جنت میں جا کر بھی، میرے استاد کا شعر ہے مولانا نذیر صاحب کا، حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری۔ وہاں جا کر بھی اگر کوئی واپس آنے کی خواہش کرتا ہے دنیا میں تو وہ یہ خواہش کرتا ہے شہید، ساری نعمتیں دے دی گئیں، اللہ کہتا ہے کچھ اور۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ دیکھے گا شہید فی سبیل اللہ کہ اللہ تو پیچھے پڑ گیا، چھوڑتا ہی نہیں، کچھ اور بتا، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، وہ کہے گا خدایا وہ جو مزہ آیا تھا نا تیرے راستے میں جان دے کر کے، وہ مزہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے، جنت اس کے سامنے ہے، وہ مزہ یہاں بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ احب ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ حضرت انس کی روایت 10 مرات، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ تو اگر یہ حالات پیش نہیں آئیں گے تو پھر یہ مرتبہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو ملا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کیا ترغیب دینے کا انداز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انداز ہو سکتا ہے؟ یہی وہ انداز تھا جس کے اوپر حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا نا، ولی قوم، ایرانیوں مان جاؤ، اگر مانو گے تمہارا ہی فائدہ، نہیں مانو گے میرے پاس ایک قوم ہے کہ جس طرح تم کو شراب سے محبت ہے نا، ان کو اسی طرح موت سے محبت ہے، اللہ کے راستے کی موت۔ وَيَتَّخِذْ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ بنائے تم میں سے کچھ کو شہداء، یعنی شہادت کا عظیم مرتبہ عطا کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، مطلب نہیں سمجھنا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تم کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، مدد ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ظالم ہے۔
ایک اور بھی فائدہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر یہ حالات پیش نہیں آئیں گے تو دودھ پینے والے اور خون دینے والے دونوں مجنوں برابر ہو جائیں گے۔ دودھ پینے والے کہتے ہیں مجنوں کہیں بیٹھ گیا تھا جا کر کے، تو لیلا نے اس کے لیے دودھ بھیجا، تو اس نے آ کر کے کہا ملازم نے کہ بھئی مجنوں کون ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات کا؟ دودھ لایا۔ سب نے کہا میں، سب کھڑے ہو گئے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جناب وہاں تو سب کہتے ہیں کہ میں کس کس کو دودھ پلاؤں، سارے مجنوں بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اب کہنا کہ لیلا کو خون چاہیے تھوڑا سا، تو بس ایک ہی نکلے گا۔ تو وہ بیچارہ کونے میں بیٹھا ہوا جس کو کبھی ملا ہی نہیں دودھ، اس نے کہا میں، مجھے بتاؤ کہاں؟ کہ ایک کہاوت ہے بات سمجھانے کے لیے، فرمایا یہ اس لیے حالات پیش آئے تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے کچوں کو اور پکوں کو۔ اس سے بھی پتا چلا کہ کچھ کچے تھے لیکن بہت تھوڑے، اصل تو 300 چلے گئے، اب بہت تھوڑے سے، لیکن جو معروف صحابی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی ایسا خیال بھی کرے گا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابھی آگے آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منافق نے، وہ بدبخت رافضی ہیں، منافق نہیں مصری رافضی، جنہوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا، انہوں نے کہا یہ بتائیے غزوہ احد سے کون کون بھاگے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بے شرم، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھاگنے والوں میں حضرت عثمان تھے؟ فقط عفا اللہ عنکم، اللہ ان کو معاف کر چکا، اللہ کے حبیب ان کو معاف کر چکے، واستغفروا لذنوبہم، ان کے لیے اللہ کے حبیب اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگ چکے، آپ کہہ چکے کامل الحیاء والایمان، اور تو نہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ بھی معاف کر چکا، اللہ کا نبی بھی معاف کر چکا، قرآن نے معافی کا اعلان کر چکا، مگر بدبخت تو نہیں معاف کرتا۔ تم اسے یہ کہلوانا چاہتا ہے؟ میں جانتا ہوں جو تو کہنا چاہتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ چھانٹ دے، محس یمحص تمحیص کے معنی چھانٹنا۔ صحیح عربی میں اس کے لیے جو لفظ ہے، میرے پاس اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں، وہ ہے نا جب وہ دانوں کے ساتھ میں مٹی شٹی مل جاتی ہے نا، تو ہم چھاج میں اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں نا تاکہ وہ دانے الگ ہو جائیں اور گند الگ ہو جائے۔ اب اس کے لیے اردو میں کیا لفظ؟ چھٹنا، چیرنا ہم کہتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ چھانٹ دے اللہ تعالیٰ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، ختم ہی کر دے۔ یہ کیا مسئلہ پیش آیا؟ جیتے کافر، مگر اللہ کے کافر جیتے کس لیے جیتے؟ فرمایا مٹنے کے لیے، ان کو مٹانا چاہتا ہوں اس لیے یہ جیتے۔ یہ راز تب سمجھ میں آیا لوگوں کو جب کافر واپس پلٹے تو دوسرے جنگوں میں پتا چلا، وہ جا کر مست ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا، وہ مست ہو گئے ہم نے بدلہ لے لیا، اور ایمان والوں کو زخم پہنچا۔ انہوں نے فرمایا اب اس زخم کا جواب دینا ضروری ہے۔ بس یہی وہ چیز تھی جس سے مکہ والے مٹے اور مدینے والے جیتے۔ اور یہ میں اور آپ اور قرآن ہی نہیں کہہ رہا ہے، ایک مستشرق گورا دجال ہے نا جو کتابیں لکھتا ہے اسلامی ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے، اس نے بھی لکھا کہ مکی حکومت فتح مکہ کے دن نہیں گری تھی، وہ احد کے موقع پر ہی مٹ چکی تھی۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ بس وہ جو جیتے نا تو ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے کہا اب کوئی ضرورت نہیں ان کا مقابلہ کرنے کی، اور مسلمانوں کا غصہ بھر گیا، بس وہ تیاری کرتے رہے یہاں تک کہ 6 سال کے بعد بھرم سے گری۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے کافروں کو۔ یہ کوئی عجیب راز ہے نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہاں جتواتے ہیں فنا کرنے کے لیے۔ یمحق الکافرین ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، اور سنو کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم کو جنت دینی ہے اور جنت سستی نہیں ہے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ ابھی تک ظاہر نہیں ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ويعلم الصابرين، اور ظاہر نہیں کیا اللہ نے ڈٹ جانے والوں کو۔ اور ایک بات اور سنو، اگر زخم لگے اور شہادت ملی تو تم تمنا تو کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مدینہ کے اندر رہ کر جہاد کریں گے، تم نے کہا نہیں، ایمان کے جوہر دکھائیں گے، تو دکھائے جوہر، اب شہادت نصیب ہوئی، اب روتے کیوں ہو؟
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یقیناً تم تمنا کرتے تھے الموت، موت سے مراد یہاں پر شہادت کی، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، فقد رأیتموہ، تو یقیناً تم دیکھ چکے ہو موت کو، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، بہترین شہادت کا تم کو اللہ نے موقع دے دیا، اب اس پر کوئی حیرت اور حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔